نعبده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید قد افلح من تزکا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء ثقال وثقالۃ القلوب ذکر اللہ اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ پاک نے ہمیں دو چیزوں کا مجموعہ بنایا، ایک جسم کا اور ایک روح کا۔ اب دنیا کے اندر جسم کی ترجمانی جو ہے یہ زبان کے سپرد کر دی۔ درد ہاتھ میں ہوتا ہے، اظہار اس کا زبان سے ہوتا ہے۔ تھکاوٹ پاؤں میں ہوتی ہے، اظہار اس کا زبان سے ہوتا ہے۔ سوچتا دل سے ہے، اظہار زبان سے کرتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی افعال ہیں ہمارے اعضاء کے، ان کا اظہار زبان سے ہوتا ہے۔ اچھی بات بھی ہم زبان سے ادا کرتے ہیں اور بری بات بھی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ اور زبان کی ترجمانی ایسی ہے کہ جب چاہتے ہیں ہم اس کو چھپا لیتے ہیں۔ کسی کے سامنے ہمیں اچھا بننا ہے تو ہم اچھی گفتگو کر لیتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ کوئی غلط کام بھی کر دیا ہے لیکن اظہار غلط کام کا نہیں کرتے، اس لیے کہ زبان آزاد ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ پاک زبان سے ترجمانی کے فرائض کو چھین لیں گے، زبان ترجمان نہیں ہوگی۔ الیوم نختم علی افواہہم، زبان کو اللہ بند کر دیں گے۔ ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، پاؤں شہادت دیں گے، ہاتھ بولیں گے۔ دنیا میں بڑا آسان ہے کسی پہ ظلم کرنا اور پھر مکر جانا۔ دنیا میں بڑا آسان ہے وعدہ کرنا اور پھر مکر جانا۔ دنیا میں بڑا آسان ہے جھوٹ بولنا اور پھر اس پہ ڈٹ جانا۔ لیکن جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو پھر اللہ زبان کو خاموش کرا دیں گے۔ پھر زبان خاموش ہو جائے گی۔ پھر جو ہاتھ کا گناہ ہوگا وہ ہاتھ کہے گا جی مجھ سے اس نے یہ غلط کام کیا تھا۔ اس کے پاؤں کہیں گے میں غلط کام کی طرف چل کے گیا تھا۔ اس کے سارے اعضاء جن کو دنیا کے اندر اس نے دبا دیا، ترجمانی ان کی نہیں تھی، وہ سارے اعضاء اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ آج یہ ماتحت ہیں، ہم ان سے جیسے چاہتے ہیں کام لے لیتے ہیں۔ کبھی کسی کے ہاتھ نے انکار کیا؟ نہیں کیا۔ پاؤں نے انکار کیا؟ نہیں کیا۔ ہم جس طرح چاہتے ہیں ان سے کام لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ ان کو آزاد کر دیں گے۔ یہ گواہی دیں گے جی اس نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا، اس نے صحیح کام کیا یا غلط کام کیا۔ دنیا کے اندر یہ آزادی ہے۔ دنیا کے اندر ہمارے اعضاء ہمارے تابع ہیں، ہم جیسا چاہتے ہیں ان کو استعمال کر لیں۔ اللہ نے آنکھیں جو ہیں وہ اپنے قرآن کو پڑھنے کے لیے دی تھی، دین کی عظمت کے لیے دی تھی، ہم اس کو جیسے مرضی استعمال کرتے ہیں۔ کبھی ہماری آنکھوں نے اعتراض نہیں کیا۔ ہاں، دل کے اندر، جسم کے اندر اللہ نے ایک ٹکڑا ضرور رکھا ہے جو تھوڑا بہت اعتراض کرتا ہے، جو اعتراض کرتا ہے، اور وہ ہے دل۔ دل بالکل انسان کے تابع نہیں ہے، تابع تو ہے لیکن مکمل تابع نہیں ہے۔ یہ اعتراض بھی کرتا ہے، یہ انسان کو سمجھاتا بھی ہے۔ اگر بندہ کوئی غلط کام شروع کرتا ہے نا، اس کا دل اس کو ملامت کرتا ہے۔ اور یہ ایسا اعضاء ہے انسان کے جسم کے اندر کہ باقی سارے اعضاء اس کے تابع ہیں۔
کسی کا دل دکھ جائے، اس سے کہیں جی کھانا کھا لو، کہتا ہے جی میرا دل نہیں کرتا، حالانکہ کھانا اس نے منہ سے کھانا ہے، دل سے نہیں کھانا ہے۔ کہیں بولو بھائی کہیں چلتے ہیں، جی میرا دل نہیں کرتا، جانا تو اس نے پاؤں سے، لیکن دل انسان کے جسم کا ایسا حصہ ہے کہ یہ سارے اعضاء پہ، جس طرح زبان جو ہے وہ اعضاء کی ترجمان ہے، اس طرح دل جو ہے ان اعضاء پہ حاکم ہے، دل اعضاء پہ حاکم ہے۔ اسی لیے صوفیہ جو ہیں یہ دل پہ محنت کرتے ہیں۔ جس کا دل سدھر گیا، جس کا دل صاف ہو گیا، پھر اس کے سارے اعضاء سدھر گئے، خود بخود سدھر گئے، خود بخود سدھر گئے۔ اس کا جس نے اپنے دل پہ محنت کر لی، اس کو پھر باقی اعضاء پہ محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو باقی اعضاء پہ محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو چینج ہو جائے، دل صاف ہو گیا، باقی اعضاء خود بخود صاف ہو گئے۔ اور دل کی صفائی کا کیا طریقہ ہے؟ دل کی صفائی کا طریقہ ہے اللہ کا ذکر۔ جیسے ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ سکون کہاں ہے؟ یہ سکون دل کے اندر ہے۔ اور دل کا سکون کہاں ہے؟ یہ اللہ کی یاد کے اندر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر دل مضطرب ہے تو پورا اس کا جسم مضطرب ہے، اور دل میں سکون ہے پورا جسم اس کا مطمئن ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کسی اللہ والے کو آپ دیکھیں، ہم اللہ والوں کی صحبت میں جاتے ہیں، حضرات علماء کی صحبت میں جاتے ہیں، صالحین کی صحبت میں جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو پریشانیاں نہیں ہیں۔ اس زمانے میں تو شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کو پریشانی نہ ہو۔ مسکین پور شریف کا اجتماع تھا، حضرت شاہ محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ کو کسی نے پرچی بھیجی، پرانی بات ہو گئی ہے، 20 سال پرانی، کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا کر دیں۔ تو حضرت اختتامی دعا فرما رہے تھے، حضرت نے فرمایا بھائی اس مجمع میں کوئی بندہ ایسا ہے اس کو پریشانی نہ ہو؟ تو مان لیں گے بھائی سب کو پریشانی ہے۔ یہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے تحت بنایا ہے، کوئی چیز مکمل نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جی فلاں کے پاس ساری دنیا مکمل ہے، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ آپ چلے جائیں کسی شخص کے پاس جس کو آپ سمجھتے ہیں اور یہ مکمل ہے، اس کے پاس ساری دنیا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں 2 گھنٹے اس کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کو لگے گا یار یہ تو مجھ سے زیادہ پریشان ہے، یہ تو مجھ سے زیادہ پریشان ہے۔ غریب بھی پریشان ہے، امیر بھی پریشان ہے۔ غریب یہ سمجھتا ہے کہ شاید امیر پریشان نہیں ہے، وہ اس سے زیادہ پریشان ہے۔ تو اطمینان جو ہے یہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اطمینان اللہ نے دلوں میں رکھا ہے، اسی لیے ہم اللہ والوں کی صحبت میں جاتے ہیں تو ہمیں کیا ان کے چہرے پہ اطمینان ملتا ہے، ان کے چہرے پہ اطمینان ملتا ہے، اس لیے کہ ان کے دل کے اندر یہ کیفیت ہے۔ جس کے دل میں اطمینان کی کیفیت ہو، وہ بیمار بھی ہو تو آپ کو اس کا چہرہ خوش ملے گا، اس کو پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ پریشانی تو دل کی بے چینی کی وجہ سے آتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں آتی ہے، خیالات کی وجہ سے آتی ہے، حالات کی وجہ سے نہیں آتی ہے۔ جس کا دل اس بات پہ مطمئن ہو گیا کہ یہ اللہ کی رضا ہے، ہمارا ایمان ہے نا، وقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، شر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ جس کے دل کا اس بات پہ اطمینان ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ اس کو دور کرنے والے ہیں، تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ پھر وہ اللہ کے در پہ جائے گا۔ جس کے دل میں یہ یقین ہو گیا، یہ اطمینان ہو گیا کہ میری یہ جو پریشانی ہے، میرا یہ جو دکھ ہے، میرا یہ جو تکلیف ہے، یہ کون دور کریں گے؟ یہ اللہ دور کریں گے، تو پھر وہ اللہ کی طرف جائے گا۔ اور یہ یقین اور یہ اطمینان یہ دل میں آئے گا کیسے؟ یہ اللہ کی یاد سے آئے گا، اللہ والوں کی صحبت سے آئے گا۔
ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی دوست کیسا ہونا چاہیے؟ آپ نے فرمایا دوست ایسا ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ کیسا دوست ہونا چاہیے؟ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ ہم دنیا میں دوست اس کو بناتے ہیں جس سے ہمیں کسی نفع کی امید ہوتی ہے۔ غریب آدمی کو تو کوئی دوست بھی نہیں بناتا کہ یار اس سے مجھے کوئی نفع حاصل نہیں ہوگا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوست ایسا ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں ہم دنیا میں مختلف طرح کے دوست بناتے ہیں، کچھ غرض سے، کچھ مفاد سے، کچھ حالات سے۔ کم از کم ایک دوست ہمارا ایسا ضرور ہونا چاہیے جو ہمیں اللہ کی طرف بلاتا ہو۔ زیادہ نہ ہو، جتنا زیادہ ہو اتنا اچھا ہے، لیکن کم از کم ہماری دوستی میں، ہماری زندگی میں کوئی ایک دوست ہو کہ جو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرا دے۔ کوئی ایک دوست کہ جب ہم کسی غلط کام میں پڑ جائیں، کسی گناہ کے کام میں پڑ جائیں، کسی بدبختی کے کام میں پڑ جائیں، تو ایک بندہ ایسا ہونا چاہیے ہماری زندگی میں جو ہمیں کہے جی آپ کا کام ٹھیک نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا کے خلاف ہے۔ یہ جو ہم لوگ اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں وہ ہم ایک دوست بناتے ہیں۔ وہ ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ ہم ایک ایسا دوست بناتے ہیں جو ہمیں کہہ سکے کہ بھئی تمہارا یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اور یہ ہاتھ میں ہاتھ بھی اسی نیت سے دینا چاہیے کہ جی میں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، میں نے ان سے دوستی کی ہے، تو اب یہ مجھے بتائیں گے، اور ان کا بھی یہ فرض ہے کہ اس کو بتائے کہ تمہارا یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں نا ہم نے اصلاحی تعلق قائم کیا ہے، تو یہ تعلق ہی یہی ہے، یہ ایسی دوستی ہے کہ وہ بتائے گا آپ کو۔ لیکن کیا ہے، تھوڑا سا طبیعت میں ظرف کو بڑا ہونا چاہیے۔ عام طور پر ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت چاہیں تو سختی کر لیں، میں سختی پہ بھی تیار ہوں، لیکن میرا تجربہ جو ہے وہ اس سے ذرا مختلف ہے، پھر جس پہ سختی کرو واپس ہی نہیں آتا۔ حالانکہ دوست جو ہے اگر ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، دوستی کر لی ہے، پھر اس کی بات کو برداشت بھی کرے، اور مقصد بھی یہ رکھے کہ جی یہ مجھے سیدھے رستے پہ چلائیں گے، اور اسی نیت سے حاضر ہو۔ ہمارے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والوں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو روزی کے وظیفے بتاتے رہیں، یہ اللہ والوں کا کام نہیں ہے۔ حضرت توکل شاہ صاحب امبالے والے ایک بزرگ گزرے نقشبندی سلسلے کے، کسی نے عرض کی کہ حضرت مجھے رزق کا وظیفہ بتا دیں، مجھے رزق کا وظیفہ بتا دیں۔ فرمایا رزق کا وظیفہ مجھے نہیں آتا، رزق دینے والے کا طریقہ مجھے آتا ہے، میں اس کے در پہ کھڑا کر سکتا ہوں، پھر ان کی مرضی ہے وہ دیں یا نہ دیں، پھر ان کی مرضی ہے کہ وہ دیں یا نہ دیں۔ تو یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں یہ اللہ کے در پہ کھڑا کر دیتے ہیں، سالک سے بھی محنت کراتے ہیں، پھر خود بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ نور بخش رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو حضرات نقشبند ہیں ان کی مثال چراوے کی طرح ہے۔ چراوا ہوتا ہے نا جو بکریوں کو چراتا ہے، فرمایا اس کے ریوڑ میں 100 بکریاں ہوں اور ایک بکری ادھر ادھر چلے جائے، وہ 100 کو 99 کو چھوڑ کے اس ایک کے پیچھے چلے جاتا ہے، یہ کہاں چلی گئی؟ فرمایا حضرات نقشبند کی مثال ایسی ہے کہ جس نے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا پھر اس کی فکر کرتے ہیں کہ بھئی یہ ادھر ادھر کیوں چلا گیا ہے، اور پھر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ تعلق جو ہے یہ دنیا کے لیے نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی جو نیک بندے ہیں، نیک لوگوں کی مجلس جو ہے وہ دنیا کا بھی نفع دیتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا کا نفع نہیں دیتی۔ بعض ساتھیوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی جو دین پہ چلتا ہے اس کے لیے دنیا تنگ ہو جاتی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی حکومت دی تھی جو کسی کو نہیں دی۔ نقشبند حضرات میں حضرت عبداللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، اتنا مال تھا کہ گھوڑے کو جس قلعہ کہتے ہیں، میخ کہتے ہیں اردو میں، بعض لوگ قلعہ کہتے ہیں اس کو، وہ جس سے باندھتے تھے وہ بھی سونے کا تھا۔ تو بزرگ زیارت کے لیے آئے، جب یہ حال دیکھا
تو دل میں خیال آیا کہ اتنے مال کے ساتھ کیا ان کے دل میں اللہ اللہ ہوگی؟ اس مال کے ساتھ، یہ تو مال ہی مال ہے۔ جیسے بزرگوں نے ایک حکایت لکھی ہے نا کہ کسی شخص نے اپنے شیخ سے کہا کہ میں کسی اللہ والے کی، کسی پک کے بڑے بزرگ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا فلاں شہر چلے جاؤ، اس کا جو حاکم ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اب چلا گیا، زیارت بھی کر لی، دل میں خیال آیا کہ جی یہ تو حاکم ہے، یہ تو دربار میں بیٹھا ہے، یہ کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ اللہ والوں کو اللہ پاک نے بصیرت دی ہوتی ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے مومن کی بصیرت سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ نے اس کیفیت کو کھول دیا، ان سے کہنے لگے بھائی تم ہمارے مہمان ہو، تم شہر کے اندر گھومو پھرو۔ یہ ایک دربان ساتھ کر دیا کہ جی یہ تمہیں گھمائے گا، شہر گھومو، مہمان ہو۔ اور جو بندہ ساتھ کیا اس کے ہاتھ میں ایک تلوار دے دی اور ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ دے دیا پانی سے بھر کے کہ یہ پیالہ لو اور شہر گھومو۔ اور اس سے کہا جو بندہ ساتھ کیا، جیسے ہی پیالے میں سے پانی چھلکے تلوار سے کی گردن اڑا دینا۔ وہ نکل گیا، وہ احتیاط کے ساتھ ساری توجہ اس پیالے کے اوپر کہ اگر یہ چھلکا اور میں گیا۔ جب وہ پورا چکر مار کے آ گیا تو وہ کہنے لگے بھی تمہیں ہمارا شہر کیسا لگا؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ چکر تو میں مار آیا ہوں لیکن شہر میں نہیں دیکھ سکا۔ میں کیوں نہیں دیکھ سکے؟ اس لیے کہ میری ساری توجہ تو اس پیالے کے اوپر تھی کہ یہ پیالہ چھلکے گا اور وہ جو آپ نے ساتھی ساتھ کیا ہے وہ میری گردن مار دے گا، وہ میری گردن مار دے گا۔ اس لیے توجہ میری پیالے کی طرف تھی، لیکن میں شہر ضرور چکر ضرور لگا کے آیا ہوں، شہر دیکھ کے نہیں آیا۔ تو فرمایا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں یہ دنیا میں ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ دنیا کے اندر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ دنیا گھوم تو رہے ہوتے ہیں لیکن توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو گئی، جس کا دل اللہ کی یاد میں مستغرق ہو گیا، پھر اس کے لیے دنیا کی اہمیت نہیں بچتی ہے۔ ہمیں ساری پریشانی اس لیے ہے کہ ہمارا دل میں اللہ کی یاد نہیں جم سکی۔ زبان سے ہم ضرور کہتے ہیں اللہ بہت بڑے ہیں، اور جیسے کوئی مشکل آتی ہے کسی بڑے آدمی کو فون کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرنا چاہیے، اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، ضرور کرنا چاہیے، لیکن دل جو ہے وہ اللہ کی طرف رہے کہ اللہ چاہیں گے تو نفع ہوگا، اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں نفع ہوگا۔ رجوع اللہ کی طرف رہے، پھر اسباب کو اختیار کرے۔ اور یہ جو نعمت ہے یہ اللہ والوں کے سینے سے سالک کے سینے میں منتقل ہو، اور کوئی کمال نہیں ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں بعض لوگ کتابیں پڑھ لیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی پتہ نہیں ہم جب راہ سلوک طے کریں گے تو ہم ہوا میں اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی ہوا میں نہیں اڑتا ہے، اور نہ ہوا میں اڑنا مقصود ہے۔ مقصود صرف یہ ہے کہ اس کا دل اللہ کی یاد کی طرف جڑ جائے۔ وہ کاروبار بھی کرے، دل اس کا اللہ کی یاد میں ہو، وہ روزگار میں ہو، دل اس کا اللہ کی یاد میں ہو، وہ گھر میں ہو، دل اس کا اللہ کی یاد میں ہو، دنیا کے سارے معاملات کرتا رہے اور دل اس کا اللہ کی یاد میں لگا رہے۔ ہمارے بڑے حضرت مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار کراچی تشریف لائے، حضرت مدینہ منورہ میں قیام فرماتے تھے۔ حضرت کی قبر بھی جو ہے، قبر مبارک بھی مدینہ منورہ جنت البقیع کے اندر ہے۔ تو اسٹیشن پہ، ایئرپورٹ پہ لینے ڈرائیور گیا تو حضرت ساتھ تشریف فرما دے۔ اب گاڑی چلا رہے تھے تو حضرت نے کہا بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے عرض کیا حضرت گاڑی چلا رہا ہوں۔ میں اچھا ہاتھ کس کام پہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاتھ سے میں نے اسٹیئرنگ پکڑا ہوا ہے تاکہ گاڑی ادھر ادھر نہ جائے۔ کہا پاؤں؟ کہا جی پاؤں سے یہ کلچ، بریک اور ایکسیلیٹر کا کام ہے۔ آنکھیں سامنے جو ہے وہ اسکرین پہ ہیں کہ جی کان کہاں ہے؟ کان سے آپ کی گفتگو سن رہا ہوں۔ پھر حضرت نے فرمایا بھائی دل کہاں ہے؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا بھائی دل کو بھی کسی کام پہ لگاؤ۔ یہ سارے اعضاء اپنے کام کرتے رہیں اور دل اپنا کام کرتا رہے۔ دل کا کیا کام ہے؟ دل کا کام ہے اللہ کی یاد۔ دل کا کیا کام ہے؟ اللہ کی یاد۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی سالک کی اصلاح ہو گئی، فلاں کی اصلاح ہو گئی، کیا اصلاح ہے؟ اصلاح یہی ہے کہ اعضاء اس کے اپنے کام پہ ہیں اور دل اس کا اپنے کام پہ ہے۔ اگر دل اس کا اپنے کام پہ ہے تو سمجھو اس کی اصلاح ہوگی۔ اور دل کا کیا کام ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ اور دل کا کیا کام ہے؟ دل حاکم ہے۔ دل کا یہ کام ہے کہ ہاتھ اگر غلط طرف جائے تو اس کو روک دے، تمہارا یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔
زبان غلط بولے تو اس کا دل اس کو روک دے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے. دماغ غلط سوچے تو دل اس کو روک دے، تمہارا یہ کام ٹھیک نہیں ہے. اگر تو دل اس کا یہ کام کر رہا ہے تو سمجھو اس کی اصلاح ہو گئی، اور اگر یہ کام نہیں کر رہا تو اس کی کوئی اصلاح نہیں، وہ پھر صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے. اور دل کی اصلاح جو ہے یہ اللہ کے ذکر سے اور اللہ والوں کی صحبت سے ممکن ہے. جتنا بندہ اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے گا، اتنے اس کے دل کی صفائی ہوتی ہے، اتنا اس کا دل صاف ہوتا رہے گا. یہ کام ایک دن میں نہیں ہوتا، کوئی کام ایک دن میں نہیں ہوتا. مجھے ضمناً ایک بات یاد آ گئی، میرا وزن کافی زیادہ تھا تو میں ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو مجھے کہنے لگا جی آپ ڈائٹ کر رہے ہیں اور فلاں فلاں. تو میں نے اس سے کہا کہ جی میں نے تو کی ہے کچھ عرصہ لیکن مجھے کوئی نفع نہیں ہوا. تو مجھے کہنے لگا کہ بھائی نہ ایک دن میں آپ کا وزن بڑھا اور نہ ایک دن میں کم ہوگا، یہ آہستہ آہستہ ہوگا. اسی طرح یہ جو دل کی صفائی ہے نا، یہ آہستہ آہستہ ہوگا. ہم نے گناہ کر کر کے اس کو سیاہ کر لیا ہے. اب جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو آہستہ 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 آہستہ، لیکن یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ہوگا نہیں، ہو جائے گا، اور ایسا صاف ہو جائے گا، ایسا شفاف ہو جائے گا کہ پھر اس میں دھبا بھی نظر آئے گا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے کہ ایک سادھو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا آپ کا دل بڑا صاف ہے لیکن اس میں ایک سیاہ دھبا ہے، کالا دھبا ابھی بھی اس میں ہے. تو حضرت نے اس نے فرمایا بھئی تمہیں یہ نعمت کیسے حاصل ہوئی کہ تم دوسرے کے دل میں جھانک لیتے ہو؟ اس نے کہا جی نفس کی مخالفت کر کے، میں نفس کی مخالفت کرتا تھا تو میرے دل کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ میں دوسروں کے دل میں جھانک سکتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا بھائی پھر تم ایمان قبول کیوں نہیں کرتے، اسلام قبول کیوں نہیں کرتے؟ اس معاملے میں بھی اپنے نفس کی جو ہے وہ انورس کرو، نفس کی مخالفت کرو. اب بات اس کی سمجھ میں آ گئی، اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. حضرت نے فرمایا اب میرے دل پہ دیکھو. اس نے کہا جی اب تو آپ کا دل بالکل صاف ہے. حضرت نے فرمایا میرا دبا نہیں تھا، وہ تمہارے دل پہ دبا تھا. مومن کا دل تو آئینہ ہے، تو دل کی اصلاح کی فکر کریں. جب دل کی اصلاح ہوگی تو دل سے جڑی ہوئی جو بیماریاں ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی. حسد کیا ہے؟ یہ جسمانی بیماری نہیں ہے، یہ دل کی بیماری ہے. ہمارے یہاں ایک اور مغالطہ ہے، وہ عاملین حضرات جو ہیں وہ پہ لکھ دیتے ہیں روحانی معالج. وہ روحانی معالج نہیں ہے، روح کے معالج تو یہ اللہ والے ہیں، یہ روح کا علاج کرتے ہیں. وہ تو جسم کا علاج کرتے ہیں بذریعہ قرآنی آیات. علاج جسم کا ہوتا ہے، روح کا علاج نہیں ہوتا. کوئی عامل حسد کا علاج نہیں کرتا ہے، بغض کا علاج نہیں کرتا ہے، حب جاہ کا علاج نہیں کرتا ہے، بد نظری کا علاج نہیں کرتا ہے. یہ علاج اللہ والے کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ روح کی بیماریاں ہیں، یہ دل کی بیماریاں ہیں. دل بیمار ہوتا ہے، جیسے جسم بیمار ہوتا ہے نا ویسے دل بیمار ہوتا ہے. یہ دل کی بیماریاں ہیں. تو جب دل اللہ کی یاد میں مستغرق ہو جائے گا، دل کے اندر اللہ کی یاد پک جائے گی تو یہ دل کی بیماریاں خود بخود ختم ہو جائیں گی. اللہ کا نام تو ایسا برکت والا ہے، بزرگوں سے میں نے سنا ہے جتنا مرضی بیمار ہو الحمد شریف 7 دفعہ پڑھ دو اللہ کا نام اور اس کو پلا دو، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. صحابہ کرام کے واقعات میں بھی آتا ہے نا، کہیں سے گئے تو کچھ ہدیہ ملا تو صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا جی اس کو استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. کسی صحابی نے کچھ پڑھ کے دیا تو وہ ٹھیک ہو گیا تو اس سے وہ لے آئے کچھ مال. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی تم نے کیا پڑھا؟ انہوں نے عرض کی اللہ کے نبی وہ جو آپ نے ہمیں سکھایا تھا سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکی وہ ٹھیک ہو گیا. تو اللہ کا نام جب جسم پہ اثر کرتا ہے تو دل پہ کیوں نہیں کرتا؟ اور پھر یہ دل ایسا صاف ہو جاتا ہے، ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے دل اس کو بتاتا ہے. اور یہی مقصود ہے، یہی مقصود ہے کہ اس کا دل اللہ کی یاد میں لگا رہے، اور جب اس سے کوئی گناہ ہو دل اس کو بتا دے بھی تمہارا کام ٹھیک نہیں ہے. اور اس مقام تک لانے کے لیے اس کو کسی بندے کی ضرورت ہے کہ جس کے ہاتھ میں وہ ہاتھ دیتا ہے تاکہ وہ اس مقام تک اس کو لے آئے کہ اب اس کا دل پھر بزرگ فرماتے تھے پرانے، اجازت دیتے تھے فلاں جگہ چلے جاؤ بس وہاں دین کی خدمت کرو، لوگوں کے دل صاف کرو. یہ کسی ساتھی کو اچھا لگے یا برا لگے، ہندوستان کے اندر جو اسلام پھیلا ہے یہ صوفیہ سے پھیلا ہے.
یہ حضرات علماء سے نہیں پھیلا ہے، یہ حضرات صوفیہ سے پھیلا ہے۔ اس زمانے میں مشکل حالات تھے، جس کی دل کی صفائی کرتے تھے سب فرماتے تھے فلاں شہر چلے جاؤ۔ اب تو قرب قیامت ہے، آسان زمانہ ہے، دل کی صفائی کرو اور اپنے گھر میں ہی رہو۔ لیکن اس کا نفع یہ ہے جب دل صاف ہو جائے گا اس کے ہر کام میں اخلاص پیدا ہو جائے گا۔ کیوں یہ بڑے بڑے علماء جو ہیں اللہ نے مقام دیا ہے، پھر بھی اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں صالحین کی صحبت نصیب فرمائے اور اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کو اللہ کی یاد کی توفیق مل گئی اس کو دنیا کے خزانے مل گئے۔ دعا فرمائے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا۔ اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير۔ یا اللہ پاک رضا والی زندگی عنایت فرمائیے، رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے، اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ پاک ہم توبہ کرتے ہیں، آپ ہماری توبہ کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک موت سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک حج بیت اللہ نصیب فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے، جو قرض میں مبتلا ہیں غیب کے خزانوں سے ان کا قرض عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جن ساتھیوں کے کاروبار میں تنگی ہے، یا اللہ پاک اپنے فضل سے ان کو کاروبار میں برکتیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہیں نیک صالح وارث عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جن گھروں میں بے اتفاقی ہے، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ان گھروں میں اتفاق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولادوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر کاربند فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے چھوٹے اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے۔ یا اللہ پاک جو حیات ہیں ان کو ایمان تقوی والی لمبی عمر عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جہاں جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مظلومیت کی زندگی گزار رہی ہے غیب سے ان کی نصرت فرمائیے۔ یا اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائیے، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائیے، ہماری مساجد کی حفاظت فرمائیے، ہمارے تبلیغی مراکز کی حفاظت فرمائیے، ہمارے جہادی مراکز کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک جہاں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے یا اللہ پاک اس کو قبول فرمائیے، اس میں برکتیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک حاضرین مجلس پر اپنا خاص رحم اور کرم فرمائیے۔ یا اللہ پاک حاضرین مجلس کی ہر قسم کی جائز اور شرعی حاجات کو پورا فرمائیے۔ یا اللہ پاک آپ کے بندے آپ کی یاد کے لیے جمع ہوئے، یا اللہ پاک ہم سب کے قلوب کو اپنی یاد سے منور فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس خانقاہ کو آباد فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس کی جملہ اخراجات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرمائیے۔
یا اللہ پاک جماعت میں اتحاد و اتفاق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دین کو عروج نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک مسلمانوں کو اتحاد نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم جانتے ہیں یہ آزمائشیں ہمارے بد اعمال کا نتیجہ ہیں۔ یا اللہ پاک اپنے فضل سے ہم پہ رحم فرمائیے، ہماری بد اعمالیوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رحم فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم نے اپنے گمان کے مطابق مانگا، آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک حاضرین مجلس میں کوئی آپ کا نیک بندہ ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی، یا اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا انتظامیہ والے ساتھی جلدی سے لنگر لگا دیں۔